شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو اللہ کے کرم اور فضل کی شکل ہے، عمومی طور پہ اس کی ڈیفینیشن، ھذا من فضل ربی کی ڈیفینیشن انڈو پاک میں جو کلچرل ہے وہ شاید گھر کا بڑا سائز، گاڑی لمبی سی، ساتھ 2-3 گارڈز، اچھی انکم، اچھی سیلری، اچھی تنخواہ، یہ کل تشریح ہے انڈو پاک کی ھذا من فضل ربی کی. صحیح. فقیر کے لیے ھذا من فضل ربی کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں، سوسائٹی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے نتیجے میں ہم نے رحمت، برکت، اس کے معنی یہ لیے کہ ہمیں دنیاوی آسائشیں کتنی اویلیبل ہوتی ہیں. کسی شخص کے پاس جتنی بھی آسائشیں ہیں زیادہ دنیاوی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بڑی مہربانی. یقین مہربانی ہے، لیکن جو اصل مہربانی ہے وہ ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ بہترین چیز عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو اس کے بہت قریب ہیں. جو رب کے بہت قریب ہیں وہ انبیاء کرام ہیں نمبر 1 پہ، اور ان میں بھی جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہیں رب کے. انبیاء کرام کے بعد صوفیاء کرام ہیں، یا جن کو عرف عام میں بزرگ کہتے ہیں، وہ ہیں. انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دوست ہیں. تو رب تو اپنے دوستوں کو اچھی چیزیں عطا فرماتا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی صاحبان، انبیاء کرام بھی، اولیاء کرام بھی، یہ سب دنیاوی طور پر تہی دامن ہوتے ہیں. شاید آپ کے کسی پروگرام میں نے ایک مثال کوٹ کی تھی. سر ہنری فورڈ آج کل مائکروسافٹ کے اونر، ایک ہمارے اپنے پاکستانی امریکائی میں رہتے ہیں شاہد خان صاحب. یہ سبھی وہ ہیں جو دنیا میں امیر ترین لوگ رہے ہیں. اسی طرح اور بے شمار ہیں، میں نے صرف 3 نام لے دیے آپ کو. اپنے اپنے وقت میں امیر ترین لوگ رہے. سر ہنری فورڈ کو آج کتنے لوگ ہیں جو یاد کرتے ہوں گے اور اس کو فالو کرتے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں. اور یہ وہ آدمی ہے جس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں. اللہ نے اسے بے انداز عطا فرمایا ہوا تھا. اور اس کا عالم ایک وقت میں یہ ہوا کہ یہ بائی نیچر بہت کنجوس تھا. اچھا. اس نے اپنی ذات پر کبھی کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا تھا. ہنری فورڈ میں، سر ہنری فورڈ. کھانا بھی بس وہ اسی طرح جہاں سے مل گیا کھا لیا. اس نے اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتا تھا. بلڈ اپ ہو گیا. جب بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک دن اسے خیال آیا کہ میرے پاس بے انداز دولت ہے. لوگ جو عیش کرتے ہیں، میں بھی آج ان کی طرح کسی ریسٹوران میں، بڑے سپر ڈوپر ریسٹوران میں جا کے کھانا کھاؤں. تو جا کے اس نے کھانے کا آرڈر پلیس کیا تو بڑی بڑی مہنگی ڈشز آرڈر کی، وہ سب سرو ہو گئی. کھانے کی کوشش کی تو اس کے اسٹمک نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا. اس لیے کہ ساری عمر اس کو بچا کچا کھانے کی عادت تھی. ٹھیک. اس دن اسے احساس ہوا کہ جتنی میرے پاس نعمتیں ہیں
میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا. اچھا، ایک طرف تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے. دوسری طرف آپ کسی بھی ولی اللہ کے مزار پہ چلے جائیں، انہیں دنیا سے گئے ہوئے کئی 100 سال گزر گئے. ایسے آج بھی لوگ جاتے ہیں، بڑا ریسپیکٹفلی وہاں حاضری دیتے ہیں. وہاں آج بھی لنگر چل رہے ہیں ان کے. لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں کہ ٹھیک ہے. آج کتنی بار آئے ہو، کب سے یہاں کھا رہے ہو. صحیح. کچھ نہیں. نو کوسچنز آسکڈ. تو اور لوگ ان کا نام بھی بڑے ادب سے لیتے ہیں، چاہے وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح. ٹھیک ہے سر. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان دونوں رحمتوں میں سے کون سی رحمت اللہ کو عزیز ہے. پھر وہ ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے، واپسی پر جنت البقیع کے ذریعے انٹر ہو رہے تھے شہر میں. ٹھیک سر. تو جنت البقیع کے انٹرنس پر ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی جس کے جسم میں کیڑے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو خریدے گا، مری ہوئی بکری جس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو مردہ بھی ہے اور پھر گلی سڑی ہے کہ کیڑے چل رہے ہیں، تو اسے کون لے. تو فرمایا کہ پھر یہ جان لو کہ رب تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی گلی سڑی بکری کی ایک بال سے بھی حقیر ہے. اللہ. جبکہ ہم سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں. مجھے بھی دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے مجھے کبھی یہ سوچ نہیں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صرف ایک بار بھی دنیا کا سوال کیا ہو. اللہ اللہ اکبر. کبھی نہیں کیا. نہیں کیا. پھر خود ہی فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے. صحیح. لیکن جو تحفے تحائف نذرانے آتے بھی تھے تو وہ وہیں تقسیم ہو جاتے تھے اور ہاتھ جھاڑ کے پلو جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے. بے شک. تو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیاوی چیزوں کی حیثیت یہ تھی. تو اصل رحمت رب تعالیٰ کی انسان پر یہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو علم ملتا ہے. واہ واہ واہ. اور جس کو علم ملتا ہے اس کو وزڈم ملتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. واہ بے شک. اصل رحمت وہ ہے